قصہ مختصر یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ گھیرا ہوا تھا پورا ریگل چوک کو، وہاں پہ بھی میڈیا کافی تھا، لیکن میں وہاں مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے وہاں پہ پھر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گرفتار کرتے وقت مجھے کافی مارا پیٹا گیا، اور اس کے بعد پھر مجھے ایک جگہ تھانے میں لے جا کے بند کر دیا گیا۔ وہاں ایک صاحب آئے جو تھے تو سول کپڑوں میں، لیکن وہ اپنی وضاقتہ سے ایک افسر لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کرسی پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میرے منہ سے خون نکل رہا تھا تھوڑا سا، اور میں سگریٹ پی رہا تھا، مجھے یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سگریٹ کیوں پی رہا ہے اور اسے کرسی پہ کیوں بٹھایا گیا؟ وہ ایک بیچارہ قریشی صاحب ایس پی تھے، وہ ینگ مین۔ اس نے پھر کہا اچھا جی اب ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، میں ان کو بند کر دیتا ہوں۔ پھر مجھے انہوں نے بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر ایک لمبی داستان ہے۔ میں 8 دفعہ پرویز مشرف کے دور میں جیل میں گیا۔ آئی نے بھی ایک دفعہ اغوا کیا اسلام آباد سے، F-10-2 میں اپنے سیف ہاؤس میں رکھا۔ اس کے علاوہ جیل میں کئی دفعہ، پھر 6 مہینے تک ایک دفعہ مجھے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی رکھا گیا۔ مقدمہ میرے پہ کوئی نہیں بن سکا۔ اسی دوران مجھے لالچ اور دھمکی دونوں دی گئیں۔ لالچ یہ تھی کہ بھئی تم حکومت میں شامل ہو جاؤ، تم اچھے آدمی ہو، ہم تمہیں ہٹا نہیں رہے یہاں سے، KMC کے ایڈمنسٹریٹرشپ سے بھی، مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ یہ اس کو کچھ بنا دیں حکومت میں یا کہیں پہ، اور میری تعریفیں بھی کر رہے تھے۔ لیکن جب میں نہیں مانا تو پھر انہوں نے مجھے دھمکیاں دی کہ آپ کے خلاف کیسز بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ بڑی لمبی داستان ہے۔ بہرحال میں نے کوئی 8 دفعہ تقریباً جیل کاٹی۔ ایک دفعہ سب سے زیادہ جو کاٹی 6 مہینے کی کاٹی تھی لگاتار، جنوری 2000 سے لے کے جون 2000 تک سینٹرل جیل کراچی میں۔ اس کے علاوہ لانڈی جیل میں بھی رہا۔ کراچی کا کوئی تھانہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ میں نہیں رہا، جہاں 1-2 جگہ میں مشق ستم بھی ہوا مجھ کے اوپر میرے پہ۔ لیکن میں جب بھی باہر آتا میں نواز شریف کی تاریخ پہ بھی جاتا، کیونکہ میاں صاحب کو اس وقت سندھ میں لے آئے تھے۔ پھر وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندے شندے اکٹھے کر لیتا، پھولوں کی پتیاں ان کی گاڑی میں میں پھینکا کرتا تھا، پھر انہوں نے مجھے 6 مہینے کے لیے بند کیا تھا۔ تو یہ ایک مختصر سی داستان ہے۔ دوسرا جو اس کا سیاسی پہلو ہے وہ بڑا ہی تکلیف دہ ہے کہ ایک اچھا بھلا چلتا چلا آتا ملک، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی سکندر مرزا نے مارشاء اللہ لگایا، ایوب خان نے مارشاء اللہ لگایا، یحییٰ خان نے مارشاء اللہ لگایا، پھر وہ ایسے بیج بوئے گئے کہ یحییٰ خان کے مارشاء اللہ کے دوران یہ ملک 2 لاکھ ہو گیا، اور بڑے بڑے ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا خون دیا تھا، خون سے سینچا تھا پاکستان کو، تو ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا۔ ایوب خان نے ایبڈو کیا بے شمار لوگوں کو۔ ہم طالبان کے بڑے حمایتی تھے، ان کا سفیر تھا ملا عبدالسلام ضعیف۔ لیکن اس کے بعد جب یہ ضرورت اس بات کی پڑی کہ اب مطلب یو ٹرن لینا ہے، تو ظاہر ہے نواز شریف تو اس طرح کا آدمی نہیں تھا، تو انہوں نے پھر اس کو لانچ کیا پرویز مشرف کو۔ اس کو 1 فون ٹال بوٹ کا آیا تھا اور یہ ڈھیر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو اسے کہا گیا ہے وہ اس نے کیا۔ اس نے جیکب آباد اور شمسی کے ایئر بیسز دے دیے، 57,000 کچھ سو سارٹیاں ہوئیں جو افغانستان میں ہماری سرزمین سے ہوئی، وہاں پہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن گئے، پورے گاؤں کے گاؤں چٹیل میدان بن گئے، فاٹا میں بھی بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک نفرت کا ایسا یعنی کہ سمندر پیدا ہوا کہ جو اب تک ٹھاٹھے مار رہا ہے لوگ۔ پھر یہ ہے کہ 80,000 کے قریب لوگ 70 سے 80 کے درمیان پاکستان میں دہشت گردی اتنی زیادہ ہوئی، اس کے نتیجے میں اس کا جو نقصان ظاہر ہوتا ہی ہے اس کو۔ تو وہ پھر کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ نہیں بچی تھی، کوئی بازار نہیں بچا تھا، ایون GH پہ حملہ ہوا، ISI کے دفتروں پہ حملے ہوئے، کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ کوئی 6-7-8 ہزار ہمارے فوجی شہید ہو گئے، اس کے علاوہ جو ہے بے شمار شہری معصوم مارے گئے، کوئی 70 سے 80 ہزار کے درمیان۔ اور اس کے بعد
ایسے ایسے واقعات ہوئے جو ہزاروں سال کی ہسٹری میں نہیں ہوئے. مثلاً عافیہ صدیقی کو ہم نے اپنی بیٹی کو اس کے گھر سے گرفتار کیا گلشن اقبال کراچی سے، اور اس کو اس کے بچوں سمیت لا کے امریکہ کے حوالے کر دیا. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا، یہ پرویز مشرف اور اس کے ساتھی ہی دے سکتے ہیں. پھر ملا عبدالسلام ضعیف، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے بھی 2000 1,500 سال پہلے بھی اگر کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی ایلچی یا سفیر جاتا تھا تو اس کی ذمہ داری اس کی جو ہے وہ اس وقت کے بادشاہ لیا کرتے تھے اور انہیں گزن نہیں پہنچنے دیتے تھے. لیکن ملا عبدالسلام ضعیف جو ہمارے ملک میں طالبان کا سفیر تھا، یہ بات اس نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، جو اتنا بڑا ایک دھبا ہے ہمارے پیشانی پہ جو ساری زندگی نہیں دھلے گا، کہ اس کو ننگا کر کے حوالے کیا گیا امریکن فورسز کے، اور اس کے بعد اسے گونٹانامو میں بھیج لے جایا گیا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کی آپ کتاب پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. 12 اکتوبر 1999 پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن تھا. ایک ملک جو کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ایٹمی قوت بن چکا تھا اور معاشی ترقی کی طرف گامزن تھا، اس کے باوجود کہ ایٹمی قوت بننے کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بے پناہ بین الاقوامی پابندیاں لگا دی گئی تھیں. اسی طرح جب بھی ملک میں آئین شکنی ہوئی، یہ ملک کئی سال پیچھے چلا گیا اور پاکستان کی تاریخ میں قریباً 30 سال سے زائد مارشل لاز کا زمانہ رہا. 2013-18 میں مسلم لیگ نون نے ایک نئی صوبہ کا آغاز کیا، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالا، اور پاکستان میں جو دہشت گردی عروج پہ تھی اس کو ختم کیا. پاکستان میں جو 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اس کو ختم کیا. پاکستان کی معاشی جو میکرو اکنامک انسٹیبلٹی تھی اس کو ختم کیا، اور 2016 تک وہ وقت آ گیا جب پاکستان کو ساری دنیا کی تعریفیں کرنے لگی، اور پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ اب 2016 میں بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق پاکستان 2030 تک دنیا کے سب سے بڑی 20 معیشتوں میں G20 میں شامل ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ایک دفعہ پھر ایک کوورٹ مارشل لا یا ایک جوڈیشل مارشل لا کا پاکستان میں دور آیا، اور ڈان لیک سے ہوتا ہوا پاناما لیکس کے ذریعے میاں نواز شریف کو ایک اقامے پہ گھر بھیجا گیا، اور جس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے معاشی جو ہے انسٹیبلٹی کی طرف ایک راستہ اختیار کیا. اس کے ساتھ ہی جو الیکشن چوری کیا گیا 2018 کا، اور ایک نااہل، نکمی اور ویژن لیس گروپ کو اور پارٹی کو ایک حکومت دے دی گئی. آج اس کے نتیجے میں پاکستان کی عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. مہنگائی عروج پہ ہے. ہمارے 5 سال میں الحمدللہ مہنگائی بالکل لوئسٹ تھی، انٹرسٹ ریٹس لوئسٹ تھے، انکم دگنی تھی پاکستان کی 5 سال میں، اور پاکستان کی جو GDP گروتھ تھی وہ کئی سالوں میں ہائیسٹ تھی. لیکن آج پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ایک کمزور ترین معیشت کے ساتھ کھڑا ہے. سب سے کمزور ترین کہا جائے تو بہتر ہے. تو بڑی بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بار بار پاکستان میں یعنی اوورٹ یا کوورٹ مارشل لا کا لگتا ہے، آئین کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس کے لیے میاں نواز شریف کا اب PDM کے فلور پہ اپنا ایک فعال رول ہوگا انشاءاللہ. اور ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو ایک حقیقی جمہوری مملکت ہم بنائیں، اسلامی فلاحی مملکت بنائیں، اور پاکستان اپنے ترقی جو اس کا مقدر ہے اور اس کا پوٹینشل ہے، اور ہم پاکستان میں غربت کو ختم کریں، ہم پاکستان میں مہنگائی کو ختم کریں، ہم پاکستان میں عوام کی خوشحالی کے لیے کام کریں، پاکستان کو ہم ترقی کے منازل طے کروائیں، اور پاکستان دنیا میں ایک ابھرتی معیشت بنے. لیکن اس سب کے لیے ایک ہی کام ضروری ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہے،
وہ اپنا کام کرے، اور یہ جو روایت بن گئی ہے ہر چند سال کے بعد مارشل لا لگانے کی اور الیکشن چوری کرنے کی اور یہ کوورٹ یا جوڈیشل مارشل پاکستان لگنے کی، یہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ. جو پاکستان میں جمہوریت ہے، جب اس کی جڑیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی جڑیں باہر کھینچ لی جاتی ہیں. اس لیے اس دن جمہوریت کی جڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا گیا تھا. دیکھیں 12 اکتوبر جو ہے وہ ایک ایسا سیاہ دن ہے کہ جس دن ایک عوامی حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ کیا گیا، اور ایک ایسا پاکستان جو ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا، ایک ایسا پاکستان جو ایٹمی قوت بنا تھا، ایک ایسا پاکستان جس کی پوری دنیا میں عزت تھی، اس پاکستان کو جو ہے وہ اندھیروں کی طرف دھکیل دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا راج ہوا، دہشت گردی کا راج ہوا، اور اکانومی جو ہے وہ تباہ ہوئی. تو یہ ایک اس حوالے سے بہت ہی سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ہم اس دن کو اس حوالے سے ایک یوم احتجاج کے طور پہ مناتے ہیں تاکہ ایسے دن اور ایسے لمحات جو ہیں یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے مقدر سے دور ہو جائیں، تاکہ سب پاکستان آگے بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12 اکتوبر 1999 ایک ایسا پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے کہ جب ایک ایسے منتخب وزیر اعظم کے حکومت پہ شب خون مارا گیا جس نے پاکستان کو جوہری قوت بنا کر اس کے سرحدوں کو محفوظ کر دیا، اس کے خلاف ہونے والی جارحیتوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. اس کے دور میں پاکستان معاشی ترقی کے اپنے عروج پہ جا رہا تھا. پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ایئرپورٹس، پورٹس اور بین الاقوامی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ ایک ابھرتی ہوئی قوت اور ایک پرامن خطہ کے طور پر ابھرا، جہاں پوری دنیا کے لوگوں کی نگاہیں تھی، اور صحیح معنوں میں ساؤتھ ایشیا کے ٹائیگر کے طور پہ ابھرا. مگر اس کے بعد آمریت مسلط کی گئی مشرف کے ذریعے، اور پھر پاکستان کا کیا ہوا؟ پاکستان کی عزت خاکے مل گئی. پاکستان میں جمہوریت کو دفن کر دیا گیا، اور نہ صرف جمہوریت کو بلکہ خوشحالی کو، معیشت کو اور اغیاروں کو پاکستان میں دن دنانے کا موقع ملا. اب جو یادیں ہیں وہ بہت تلخ ہے، جو تاریخ ہے وہ بہت ہولناک ہے، اور جو واقعہ ہے وہ بہت سیاہ ہے. اور اس کے اندر جس طرح چند لوگوں نے ذاتی مفاد کے لیے، یہ سارے لوگ نہیں تھے، یہ پوری فوج نہیں تھی، یہ چند لوگوں کا ایک ٹولہ تھا. انہوں نے اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے، اس ملک کے ذخائر پر، اثاثوں پر قبضہ کرنے کے لیے، اس ملک میں لوٹ مار کرنے کے لیے 12 اکتوبر جیسا اقدام کیا. اور اس واقعے کو، اس تاریخ کو ہمیشہ بہت برے طریقے سے یاد کیا جائے گا. یہ کہہ دینا ہمارے لیے بڑی سہولت ہوتی ہے کہ اب وہ ڈکٹیٹر اس ملک میں نہیں آ سکے گا، وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. ایسے لوگوں کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. انہوں نے 10 سال میں جتنا کچھ کما لیا ہوا ہے، ان کے دوستوں نے جتنا کچھ کما لیا ہوا ہے، ان کی نسلیں کھائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 12 اکتوبر ہے. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے پرائم منسٹر نواز شریف کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کیا. آج ہم اتنے سالوں بعد پھر اسی طرح کے لمحات سے گزر رہے ہیں، جبکہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، انصاف کی فراہمی اور ضروریات زندگی کی فراہمی ایک لمحہ فکری ہے. آج پھر پاکستان میں آئین کی جدوجہد جاری ہے. آج پھر سول سپریمیسی کے خواب دیکھنے والے لوگ سڑکوں پر ہیں. آج پھر لوگوں کو سستا انصاف نہیں مل رہا. ایسے میں وہ کیا جائے کہ ہم 12 اکتوبر کے کوگمائر سے نکل سکیں؟ ہم کس طرح آئین کی بالادستی کو
हमारे सिलेबस में शामिल कर सकें, हम किस तरह अपने हलफ की पासदारी को अपने ईमान का हिस्सा बना सकें। मसला ये नहीं है कि किसी एक शख्स की हुकूमत के लिए कोशिश की जाए, मसला ये है कि हम किस तरह पाकिस्तान में एक सिमत की तरफ जद्दोजहद कर सके। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, इलामा इकबाल ने एक ऐसा ख्वाब देखा था, एक ऐसा मुल्क देखा था जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाली इकाइयां मुसलमानों के तौर पर एक अलहदा ममलकत में आज़ादाना तौर पर खुशहाल जिंदगी बसर कर सकेंगे, जिनका एक नजरिया होगा, जिनका एक रहन सहन होगा, जिनका एक कुलिया और कायदा और कानून होगा। पाकिस्तान में इस सिमत की कमी को महसूस किया जा रहा है, हमें अपनी सिमत को दुरुस्त करने की जरूरत है। जी, 12 अक्टूबर की यादें बड़ी तल्ख यादें हैं और यकीनन हमारी तारीख का एक बड़ा स्याह दिन है, और मुझे उस दिन की तमाम जुज़ियात बड़ी अच्छी तरह तफसील के साथ याद हैं। मेरे बेटे की शादी थी और मैं उसके कार्ड तकसीम करने घर से निकला, लेकिन उससे पहले कोई 4 बजे के करीब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ तशरीफ़ लाए ऐवान सदर में। मैं उस वक्त उनके साथ सदर ममलकत रफ़ीक तारड़ साहब के साथ प्रेस सेक्रेटरी के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। मेरी रिहाइश भी ऐवान सदर के अंदर ही थी कॉलोनी में। तो मैंने अपने स्टाफ से कहा कि आप इस मुलाकात की कवरेज कर लें। तमाम मुल्क के अंदर हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक थे, कहीं कोई किसी तरह की इमरजेंसी, किसी तरह का एहतजाज, किसी तरह का कोई मुजाहरा नहीं था। तो मैं मामूल के मुताबिक वो काम उनके ज़िम्मे दे के जब निकलने लगा तो मुझे किसी ने कहा जी कि इस तरह की खबर आ रही है टीवी पे। वज़ीर आज़म उस वक्त मुलाकात करके जा चुके थे और मुझे बाद में पता चला कि वो समरी लाए थे और सदर ममलकत से उन्होंने दस्तखत लिए। तो तकर्री एक नए चीफ की हो गई और मुशर्रफ साहब को माजूल कर दिया गया। मैं निकल गया, इसको एक मामूल की कार्रवाई समझ के। तशवीश तो हुई, लेकिन वहाँ मुझे फिर फ़ोन आना शुरू हुए कि फ़ौज ने ऐवान सदर को घेर लिया है और फ़ौजी दस्ते जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो मैं खैर घर जब पलटा हूँ तो गेट पे एक यंग लेफ्टिनेंट से पहला मेरा वो राब्ता हुआ जो वहाँ पे अब ड्यूटी पे आ गए थे, और बड़ी मुश्किल के बाद मुझे अंदर आने की इजाज़त मिली। घर के फ़ोन कट चुके थे, यहाँ तक कि ग्रीन फ़ोन भी कट गया था। मेरे पड़ोस में रहते थे मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर साई साहब, तो मैं उनको लेके हम सदर साहब की तरफ चले गए। शाम रात कोई 8 साढ़े 8 का वक्त हो गया था। उस दिन गवर्नर थे ममनून हुसैन साहब सिंध के, तो उनकी दावत थी। खैर वो दावत ख़त्म हुई, सदर साहब हमारे साथ आके बैठे, कहने लगे कि ये मामला हो गया है। इन द मीन टाइम उन्हें मुशर्रफ साहब का फ़ोन मिला कि जी आप कोई इक़दाम ना कीजिएगा, मैं कल आके आपसे मिलूँगा। अगले दिन वो आए, हमने उन्हें रिसीव किया। वो खासे टेंस थे मुशर्रफ साहब। खैर वो मिले, उन्होंने सदर से इस्तदा की कि आप अपने फ़राइज़ जारी रखें। सदर के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था और मैं शायद पहली दफ़ा ये इंकिशाफ करने लगा हूँ कि उन्होंने किसी ज़रिए से रब्ता किया। मियाँ साहब तो उस वक्त क़ैद में थे, उनके वालिद गिरामी से, और उनसे राय ली कि मुझे क्या करना चाहिए। उनकी राय ये थी कि आप बिल्कुल अपने ओहदे पे कायम रहें और इस्तीफ़ा हरगिज़ न दें और हालात को देखें कि क्या आगे होता है। तो उसके बाद वो थोड़े से यकसू हुए, लेकिन 4-5 दिन बाद एक डेवलपमेंट ऐसी हुई जिसमें कहा गया कि सदर ममलकत जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के फैसले का पाबंद होगा। इस पर वो बड़े वरीड हुए वो कि मैं चीफ कमांडर होते हुए कैसे अपने एक मातहत के फैसले का पाबंद होगा। तो उन्होंने एक, ये भी मैं इंकिशाफ पहली दफ़ा कर रहा हूँ, कि एक तफसीली ख़त लिखा चीफ जस्टिस साहब को, और उन्होंने कहा जी कि ये हालात हैं और आप इन हालात के मुताबिक कोई इक़दाम करें। लेकिन फिर वो ख़त डिलीवर ना हो सका, उसकी वजूहात मैं किसी वक्त शायद तफसील से बयान करूँगा। बहरहाल वो बड़े मुश्किल दिन थे। और अगले दिन जब हम आए ऐवान सदर में, तो वो इस तरह घेरे में था कि ख़ुद सदर ममलकत कोई 10-11 बजे तक अपने दफ्तर नहीं जा सके, और हम सब अपने घरों में कैद रहे। हमारे बच्चे स्कूलों को और दफ्तरों को नहीं जा सके। बड़ा ही एक अफसोसनाक मंजर था कि मुल्क का रियासत का सरबराह जो है वो इस तरह के
حصار میں آ گیا ہے اور اس کی پرسنل لائف بھی اور اس کی سرکاری زندگی بھی اس طرح فوج کے نرغے میں آ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے اس مارشل لا کا جس سے ہم گزرتے رہے. اور پھر وہ 20 جون 2001 کا دن آیا جب کچھ فوجی جرنیل آئے مشرف صاحب کے ساتھ اور صدر کو استعفے پہ مجبور کیا. انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا لیکن ایوان صدر چھوڑ کے چلے گئے اور ایک اور سرکولر جاری ہو گیا خود مشرف صاحب کی طرف سے کہ اب میں نے اپنے آپ کو صدر نامزد کر لیا ہے. تو یہ ایک بڑی تفصیلی داستان ہے سندیلا صاحب. اس کے لیے میرا خیال ہے کئی گھنٹے چاہیے ہوں گے. مختصراً یہ کہ آج جب وہ دن یاد آتا ہے تو وہ سارے منظر آنکھوں میں آ جاتے ہیں اور وہ منظر یقیناً ایسے نہیں ہیں کہ ان پہ افسوس نہ کیا جائے. اور آج جو ایک طرح کی تحریک اٹھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے پس منظر میں اس طرح کے دن جو ہیں وہ موجود ہیں اور اسی لیے یہ ایک احساس ابھر رہا ہے کہ ہمارے ادارے سیاست سے باہر رہیں اور اس طرح کے مناظر تخلیق نہ ہوں جو ہم نے 12 کو دیکھے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much for inviting me to participate in this discussion or my point of view on the unconstitutional and dictatorial steps taken by a military dictator on the 12th of October 1999 in Pakistan. 12th October 1999 will be remembered as a black day in the history of Pakistan. On this very day, a military dictator put an end to a democratic government in Pakistan and replaced it with a dictatorial regime. The adverse impact of this unconstitutional step was the rise of terrorism in the country, leading to socio-economic deterioration. Resultantly, the state is still suffering because of this unconstitutional act. Pre-12th October 1999 Pakistan was a progressive and developing country. After 50 years of its birth in 1947, Pakistan was on a stable economic footing with self-sufficiency in industrial, agricultural and energy sectors. In a nutshell, 12th October 1999 unconstitutional step was a conspiracy to contain the economic prosperity of the country, which at that time was amongst the leading developing nations of South Asia. Despite the economic sanctions of major powers in the wake of nuclear explosion, Pakistan's growth rate was 6%. Pakistan currency was stable in the region. Means of communication was the main priority of the government, which can be seen in the form of motorways and state-of-the-art airports which were built in the country. Had the democratic government not been overthrown by a military dictator, Pakistan would have been the Asian tiger of this region.